حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا اس کے لیے محنت کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کرو۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ زبانی اعتبار سے تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں دنیا فانی جہان ہے، آخرت دائمی جہان ہے، لیکن ہماری جو زندگی کا عمل ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اس دن میں ہم نے آخرت کے اعتبار سے کیا نفع کمایا؟ یتقارب الزمان ویظہر الجہل ویظہر الفتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے قریب ہو جائیں گے، یظہر الفتن، فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ فتنے کا کوئی سینگ نہیں ہوتا کہ بھئی فتنہ سامنے آئے گا تو کوئی نظر عجیب سا کوئی دنیا ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات اور ایسے واقعات آئیں گے، انسان بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے، انسان دین سے دور ہوتا جائے گا۔ اور پھر آگے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے گمراہ کرنے کا بڑا عجیب طریقہ ہے۔ فرمایا شیطان آئے گا تم سے پوچھے گا، دل کے اندر خیالات ڈالے گا، من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں تو جواب یہی دو گے، اللہ، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو۔ من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جواب یہی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سمندروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ شیطان سیڑھی بہ سیڑھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ فرمایا جب یہ ساری چیزوں کا جواب یہ آئے گا، ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، پھر سوال ڈالے گا شیطان ذہن کے اندر، من خلق اللہ، جب ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، نابینے سے جا کے پوچھے آنکھوں کی قدر، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ آنکھیں دے دے، بس میں اور کوئی نہیں مانگتا۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی، اور کہا بھائی آپ کو کیا مال چاہیے، کوئی مال بھی ہو جس سے گزر اوقات ہو؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے جو ہے نا کوئی بکری شکری دے دے۔ تو انہوں نے ایک بکری لا کر دے دی کہ اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرما۔ تو بہرحال اس برس والے کے پاس گیا، اس نے کہا جی میرے اوپر تو صحیح بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت، میں نے کسی لوگوں کے دینے ہیں، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بھائی میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی میں شاید آپ کو جانتا ہوں کہ تم وہی نہیں ہو جس کا جسم بالکل خراب تھا، برس والے۔ اس نے کہا اور تم فقیر تھے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم، میں تو باپ دادا سے امیر چلا آ رہا ہوں۔ نہیں، فرشتے نے کہا انسانی شکل میں تھا نا، اللہ آزمائش کر رہے تھے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ اب آیا نابینے کے پاس، اور جس کو اللہ نے ابھی آنکھیں دے دی تھی اور بکریاں دی تھی، تو اس سے کہا بھئی میں محتاج ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، گھر نہیں جا سکتا، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ اس نے کہا بھائی کتنا چاہتے ہو، یہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اللہ کا احسان ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا، یہ سارا مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے جتنا تیرا دل چاہے لے جاؤ، اللہ کے نام کے لیے تو جان قربان، یہ مال کیا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرمایا ہے اور اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ یہ اسلام اور کلمے والی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا پتہ تب چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہوں گی۔
بہت سے دنیا کے اندر لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا زمانہ بھی پایا، انبیاء کی زیارت بھی کی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے اللہ کی توحید کی دعوت بھی ان تک پہنچی، لیکن ایمان مقدر میں نہیں تھا، ایمان والی دولت سے محروم ہو گئے. دنیا فانی جہان ہے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں فانی جہان ہے، ابھی تک ہمارے دل نے اس کو مانا نہیں. اور آخرت دائمی جہان ہے، ہمیشہ کا جہان ہے. زبان کے اعتبار سے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن یہ بات ہمارے دل کے اندر پیوست نہیں ہوئی، پکی نہیں ہوئی ابھی تک. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، دھوکے کا جہان ہے، اسی فانی چیز کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. یہاں کا مال، یہاں کی دولت، یہاں کی عزت اور یہاں کی زندگی، یہاں کی خوشیوں کو ہم نے دائمی سمجھ لیا ہے. اب ان نعمتوں، دنیا والی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی جوانیاں بھی لگا رہے ہیں، زندگیاں بھی ہماری اسی دنیا کو حاصل کرنے میں لگ رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا اس کے لیے محنت کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کرو. جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ زبانی اعتبار سے تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں دنیا فانی جہان ہے، آخرت دائمی جہان ہے، لیکن ہماری جو زندگی کا عمل ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے بھی ہمیں موت اپنی یاد نہیں آتی، قبر کے اندر اس کو اتار کر بھی ہمیں اپنی قبر کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے دل کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے. میت کو قبر کے اندر اتارنے والے بھی نماز چھوڑ بیٹھے ہیں. اگر آخرت یاد ہوتی، اپنی قبر یاد ہوتی تو اللہ کے اس فریضے کو چھوڑ دیتے بھلا. کندھوں پہ جنازہ جا رہا ہے اور اپنی فکر نہیں کرتے، بس ہم نے یہ سمجھا یہ جنازہ تھا، بس اس نے جانا تھا، اس دنیا سے وہ چلا گیا. ہم تو بابا ابھی تک ہماری ضرورت ہے دنیا کو بہت، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم چلتے پھرتے ہیں، ابھی بوڑھے ہوں گے بعد میں کوئی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. بہت ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے. یہ وہ زمانہ ہے جس کی نشاندہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یتقارب الزمان، قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ہم بالکل قریب پہنچ چکے. یتقارب الزمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے قریب ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، وقت گزرنے کا احساس ختم ہو جائے گا. اب جمعہ اور جمعہ آتے ہوئے کوئی دیر لگتی،
مہینہ گزرتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے، سال گزرتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، زمانے بہت قریب، یہ حدیث پاک میں آئے۔ اور جب یہ زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ آگے بھی اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانے بہت قریب ہو جائیں گے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ابھی تو صبح کی تھی، ابھی شام ہو گئی، ہاں سورج ڈھل گیا، 2-3 گھنٹے کے بعد سورج غروب، زندگی کا ہمارا یہ دن گیا، اور ہم اس دن کو کچھ بھی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کیا کیا۔ ہاں اگر کوئی مال دولت اس دنیا اس دن آ جائے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دن ہمیں یہ نفع ہوا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اس دن میں ہم نے آخرت کے اعتبار سے کیا نفع کمایا؟ یتقارب الزمان ویظہر الجہل ویظہر الفتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے قریب ہو جائیں گے، یظہر الفتن، فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ فتنے کا کوئی سینگ نہیں ہوتا کہ بھئی فتنہ سامنے آئے گا تو کوئی نظر عجیب سا کوئی دنیا ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات اور ایسے واقعات آئیں گے، انسان بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے، انسان دین سے دور ہوتا جائے گا، اپنی آخرت کو بھلاتا چلا جائے گا، بجائے نیکی میں آگے بڑھنے کے انسان نیکی سے پیچھے ہوتا جائے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد کو اللہ نے جو فتنہ بیان فرمایا ہے نا، وہ اسی وجہ سے تو فرمایا ہے کہ مال کمانے کی حرص اور ہوس کے اندر انسان اللہ کے احکامات کو بھلاتا جائے گا۔ اور آج تو اللہ معاف فرمائے عجیب عجیب فتنے سنتے ہی آدمی کے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کسی کی طرف سے پیغام بھجوایا یہ کہ بھائی ہم ایک ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں، وہاں نوجوان بچے بچیاں کام کرتی، وہاں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ شیطان کے گمراہ کرنے کا انداز دیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، غافل ہو کے پڑے ہوئے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا میں انہوں نے یہ کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس آزادی کا کوئی انکار کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ لفظ کیسے خوبصورت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد قومیں جو ترقی کرتی ہیں، غلام قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور پھر آگے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے گمراہ کرنے کا بڑا عجیب طریقہ ہے۔ فرمایا شیطان آئے گا، تم سے پوچھے گا، دل کے اندر خیالات ڈالے گا، من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں تو جواب یہی دو گے، اللہ، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو۔ من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جواب یہی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سمندروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ شیطان سیڑھی بہ سیڑھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ فرمایا جب یہ ساری چیزوں کا جواب یہ آئے گا، ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، پھر سوال ڈالے گا شیطان ذہن کے اندر، من خلق اللہ، جب ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا یہ شیطان ذہن کے اندر ڈالے گا۔ فرمایا جب یہ خیال دل کے اندر آئے فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں طرف منہ کر کے تھوک دو، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان ابتدا میں گناہ کو جو ہے نا گناہ کر کے نہیں دکھاتا، ابتدا میں انسان کو جو ہے نا اچھی اور نیکی کی طرف لے جا کے، پھر اگر انسان کا تعلق اللہ والوں سے نہیں ہے، علماء سے نہیں ہے، اور پھر اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے ایمان کی، پھر انسان کو شیطان اس طرح گمراہ کر کے لے جائے گا۔ میں وہ بات بتا رہا تھا کہ ہمارے ادارے کے اندر وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں
کہ بھائی آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزاد قومیں ترقی کرتی ہیں اور غلام قومیں ترقی نہیں کرتی، بالکل ٹھیک بات ہے، اس کا کس نے انکار کیا؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو آزادی تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے اوپر روک ٹوک نہ ہو، پابندی نہ ہو، اور غلاموں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ جا کے انہوں نے کہا شیطان ہمارا دوست ہے، اللہ تعالی ہمارے دشمن ہے۔ کیوں؟ شیطان ہمیں ہر کچھ کرنے کو جو ہے نا اختیار دیتا ہے اور ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تم آزاد ہو، جیسے خواہش ہے پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پابندیاں لگا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر جو ہے ہماری آزادی کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دوست نہیں ہے، شیطان ہمارا دوست۔ کہاں سے گمراہی چلی؟ فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانا آج بڑا مشکل ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالی ہمارا دشمن ہے، شیطان دوست ہے، آپ سچی بتاؤ، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آدمی مسلمان رہتا ہے؟ کافر ہو گیا۔ اب کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو کچھ کرتا رہے۔ جب یہ بات آ گئی اللہ ہمارے دوست ہی نہیں، اللہ ہمارے خیر خواہ نہیں، الیاذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالی نے کتنا انسان کے لیے نعمتیں بنائی، کتنا نعمتیں بنائی۔ انسان کا وجود اللہ نے عطا فرمایا، اگر اللہ آنکھیں چھین لے تو پھر کہاں سے لائے گا انسان؟ دل و دماغ کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ چھین لے، پھر انسان کہاں سے یہ چیزیں لائے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، آج فتنوں کا دور ہے، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ بھائی کیا کر دیا اس کو، صحیح کرو۔ غفلت کے اندر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ غفلت سے جب میں خود ہی بیدار نہیں ہوں گا، اپنے آپ کی خود فکر نہیں کروں گا، تو پھر دوسرا کون ہماری فکر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر۔ اللہ تعالی کے جتنی بھی احکامات ہیں ان کی دل سے قدر کرنا اور ان کو ماننا، یہ ایمان ہے، عمل کرنا ضروری ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے احکامات میں سے کسی حکم کی دل کے اندر اگر توہین پیدا ہو گئی، حقارت ہو گئی، تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا، پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے جب انسان محبت نہیں کرے گا تو پھر ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ دنیا تو فانی جہان، امتحان کی جگہ ہے۔ کتنی لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے قریب کا جس مال کے پیچھے ہم رات دن دوڑ رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے یہ مال و دولت کسی کا دوست نہیں ہے۔ ہمارے قریب کی بات ہے، ایک آدمی ہے ابھی زندہ ہے، اللہ نے بڑا مال دیا اس کو، زندہ ہے، اللہ نے بڑا مال دیا، لیکن بیچارہ بوڑھا ہے، معذور ہو گیا، کھانا پینا ختم ہے بیچارے کا۔ اس کی جو اولاد ہے، عدالت کے اندر جا کر انہوں نے کہا جج کے سامنے، ہمارا باپ پاگل ہو گیا، اس کی پراپرٹی جو ہے نا، جو بھی جائیداد ہے ہمارے نام۔ باپ زندہ ہے، چارپائی کے اوپر ہے، اب اولاد کا جھگڑا چل رہا ہے کہ باپ کی زمین ہمارے نام ہو جائے، اور انتظار میں ہے آج یا کل اپنے ہاتھوں سے نہ مارے خود مر جائے۔ حالانکہ بیچارہ بول نہیں سکتا، اتنی سی بات ہے، چل پھر نہیں سکتا، چارپائی کے اوپر معذوری کا زمانہ ہے۔
جس مال کو ہم جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مال کسی کا دوست نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم جو ہے نا ہمارے سامنے یہ دنیا کا نفع، یہ دنیا کا نقصان، دنیا کی دولت اور دنیا کی عزتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں کی تو ہر چیز جو ہے نا فانی ہے میرے بھائی۔ ہاں، اللہ کو جو راضی کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، اللہ اس کو آخرت میں بھی عزتیں دیں گے۔ ہم مسلمانوں کا تو ایمان یہی آخرت کے اوپر ہے۔ دنیا تو فانی جہان ہے، جو اللہ کے لیے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھا، ساری چیزیں جب اللہ کے لیے قربان کی، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کا احترام، عزت جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال، رہتی دنیا تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اِنَّكَ تُوَسِّعُ عَلَى الْكَافِرِ وَتُقَدِّرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کافر کو بڑی فراوانیاں دیتا ہے، وسعتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے کافروں کو، اور مومن جو ایمان والے ہیں بظاہر ان کی زندگی جو ہے نا فقر و فاقہ اور تنگی کے اندر گزرتی ہے۔ دیکھو آزمائش ہے نا مومن کے لیے، زکوٰۃ نکالنا، عشر نکالنا، اللہ کے لیے قربان کرنا مال دولت جو انسان نے خود کمایا، ایک آزمائش ہے۔ اور کتنی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ معاف فرمائے ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا سمجھو تم مجھے قرضہ دے رہے ہو۔ اللہ تو نے تو دیا تھا، جب آئے تھے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جب دنیا سے جائے گا انسان تب بھی کچھ نہیں ہے۔ امیر اور غریب دونوں کے بچے ایک حالت میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ کتنا ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو صحیح طور پر نہ عشر نکالتے ہیں نہ زکوٰۃ نکالتے، ہر فصل کے اوپر عشر نکالنا یہ فرض ہے، واجب ہے عشر نکالنا، اس سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال جہاں بھی ضائع ہوتا ہے وہ اللہ کے حق کو روکنے کی وجہ سے انسان کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حق کو ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی مال کو غلط جگہ لگانے سے جو ہے نا اللہ بچا لیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے بھائی ہیں بس ایک دو کٹے نکال دیے جی عشر ہو گیا۔ بھائی پورا حساب کرو، 20 من میں 1 من، 20 روپے میں 1 روپیہ، 20 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ، 20 من میں 1 من گندم ہے یا چاول ہے یا مرچی ہے، جو بھی فصل ہے زمین کی، 20 کا حساب ہے، 20 میں 1 دینا ہے، 100 میں 5 دینے ہیں، 100 میں 5 دینے ہیں۔ تو یہ آسان حساب ہے۔ تو کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس آزمائش میں پورے نہیں اتر۔ زکوٰۃ الگ چیز ہے، عشر الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو جو دیا ہے یہ مسلمان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ مال دولت یہ آزمائش بھی ہوتے ہیں بندے کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، 3 آدمی تھے، 3 آدمی۔ ایک وہ آدمی تھا جس کو برس کی بیماری تھی، جسم کے اوپر سفید داغ دھبے، کوئی زخم بھی ہو جاتے ہیں، سارا جسم سفید سفید ہو جاتا ہے، عجیب سا۔ ایک وہ آدمی تھا، اور ایک نابینا تھا، آنکھیں نہیں تھی پیدائشی طور پہ، اور ایک وہ آدمی تھا جس کے سر کے بال ہی نہیں تھے، بالکل گنجا سا۔
اللہ تبارک و تعالی نے انعام کرنا چاہا، آزمائش بھی تھی، فرشتے کو اللہ تعالی نے بھیجا اور وہ ہر آدمی کے پاس آیا۔ سب سے پہلے آیا نابینے کے پاس، بھائی تم کیا چاہتے ہو، اللہ تمہیں کیا دے؟ اس نے کہا جی یہ جب نعمت جاتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، صحت ہے، پتہ نہیں چلتا، اور جب آدمی چارپائی پہ پڑ جاتا ہے پھر سوچتا ہے یار فلاں نیکی بھی کر لیتا، فلاں بھی کر لیتا، فلاں بھی کر لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نابینے کے پاس فرشتے کو بھیجا، تو اس نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے اللہ آنکھیں دے دے۔ نابینے آدمی کو نہیں پتا ہوتا میرے باپ کی شکل کیا ہے، بھائیوں کی شکل کیا ہے، ماں کی شکل کیا ہے، بہن کی شکل کیا ہے، بیوی کی شکل کیا ہے۔ نابینے آدمی سے پوچھے حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو ہمارے سامنے خوبصورت ہے، کہیں دریا، کہیں نہریں، کہیں باغات، اور رات کو جو ہے نا سورج چاند ستارے، اس کو نابینے کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نابینے سے جا کے پوچھے آنکھوں کی قدر، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ آنکھیں دے دے، بس میں اور کوئی نہیں مانگتا۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی، اور کہا بھائی آپ کو کیا مال چاہیے، کوئی مال بھی ہو جس سے گزر اوقات ہو؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے جو ہے نا کوئی بکری شکری دے دے۔ تو انہوں نے ایک بکری لا کر دے دی کہ اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اب گئے اس برس والے کے پاس، اس سے کہا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا دیکھو میرا سارا جسم خراب ہو گیا، لوگ میرے قریب بھی نہیں بیٹھتے، نفرت کرتے ہیں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو دعا کرے اللہ مجھے اچھی شکل و صورت دے دے، بیماری ختم کر دے۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا، دعا کی، وہ برس والا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ کہا تمہیں کیا چاہیے، کوئی مال چاہیے؟ اس نے کہا گائے دے دے۔ تو اس نے گائے لا کر دے دی، کہا اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ اور پھر آئے اس گنجے کے پاس، ہاں بھئی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ میرا سارا حسن ضائع ہو گیا، اللہ مجھے یہ جو ہے نا بال عطا کر دے۔ تو انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، اور کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا جی کوئی اونٹنی وغیرہ دے دو۔ تو اونٹنی اس کو لا کر دی، کہا اللہ تمہیں برکت دے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اب اللہ نے اس میں اتنا برکت دی، جس نے ایک بکری لی، ایک بکری سے ان کا ریوڑ اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک وادی بھر گئی، بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ اور جس کو گائے ملی تھی اس سے جو ہے نا گائے جو ہے نا بھر گئے جنگل، اور اونٹ جس کو دیے گئے تھے اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا۔ کئی عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے اب آزمانا چاہا، گنجے کے پاس بھیجا فرشتے کو، اسی کی شکل میں، گنجے کی شکل میں بھیجا، اور جا کے کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں اور میرا مال ختم ہو گیا، میں نہیں جا سکتا اپنے گھر تک، اپنے وطن تک، آپ ایسا کریں مجھے کوئی میری مدد کریں اور کوئی پیسے، کوئی جو ہے نا جانور دے دیں۔ اس نے کہا جی میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں نے بہت حقوق دینے ہیں، فلاں بھی خرچ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس فرشتے نے کہا بھی لگتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں، کہ آپ پہلے گنجے نہیں تھے اور فقیر نہیں تھے تم؟ اس نے کہا واہ واہ، میں تو باپ دادا سے امیر تھا، تم یہ کون سی جھوٹی بات کہہ رہے ہو؟ باپ دادا سے میرا مال چلا آ رہا ہے، میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے۔ اور اندھے کے پاس گیا، اس برس والے کے پاس، کہا کہ بھائی اسی برس والی شکل میں گیا، کہا کہ بھائی میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرا مال ختم ہو گیا، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کرے، کوئی مدد کرے۔ ہاں انسان ہے اسی کا چیز کا نام کہ دوسروں کی ہمدردی ہو دل کے اندر، ورنہ تو جانور خود کھاتے ہیں، خود پیتے ہیں، وہ کسی کے لیے ہمدردی کرتے ہیں؟
اپنا پیٹ پالنا اور اپنی سوچنا اور اپنی خواہش پوری کرنا، یہ مزاج انسان کا نہیں ہے، یہ مزاج جانوروں کا ہے کہ میری خواہش پوری ہو، میرا کام ہو جائے اور مجھے پیسہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے۔ یہ اپنی سوچنا، یہ انسان کا مزاج نہیں ہے، نہ اسلام ہمیں یہ مزاج سکھاتا ہے۔ انسان تو انسیت سے ہے، دوسرے کے کام آنے والا، اور اس کے اوپر اللہ نے بڑے اجر رکھے ہیں۔ جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، صرف کوشش کرتا ہے کہ میرے بھائی کا یہ کام ہو جائے، اللہ تعالی 10 سال کے اعتکاف کا اس کو ثواب عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس برس والے کے پاس گیا، اس نے کہا جی میرے اوپر تو صحیح بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت میں نے کسی لوگوں کے دینے ہیں، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بھائی میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی میں شاید آپ کو جانتا ہوں کہ تم وہی نہیں ہو جس کا جسم بالکل خراب تھا برس والے۔ اس نے کہا اور تم فقیر تھے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم، میں تو باپ دادا سے امیر چلا آ رہا ہوں۔ نہیں نہیں، فرشتے نے کہا انسانی شکل میں تھا نا، اللہ آزمائش کر رہے تھے، تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ اب آیا نابینے کے پاس، اور جس کو اللہ نے ابھی آنکھیں دے دی تھی اور بکریاں دی تھی، تو اس سے کہا بھئی میں محتاج ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، گھر نہیں جا سکتا، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ اس نے کہا بھائی کتنا چاہتے ہو، یہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اللہ کا احسان ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا، یہ سارا مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے جتنا تیرا دل چاہے لے جاؤ، اللہ کے نام کے لیے تو جان قربان۔ یہ مال کیا حیثیت رکھتا ہے، اللہ کے لیے تو جان قربان، میرے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، آپ جتنا چاہو لے جاؤ، مجھے خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی، اللہ کے نام پر جو جائے گا وہ میرے کام آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ اگر کپڑا ہے پہنا تو کپڑا پرانا ہو گیا، ختم ہو گیا، بسیدہ ہو گیا، چیتھڑے بن گئے، کھانا کھایا حلق سے نیچے اترا تو ختم، وہ فائدہ اٹھا لیا، باقی جو بچا ہوا ہے تمہارا کہاں ہے؟ موت آئے گی تو ساتھ لے جاؤ گے کیا؟ تمہارا وہ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر تم دے کر گئے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر اللہ تعالی فراوانی کی صورت عطا فرما دیں، یہ میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنے میں دینی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس نابینے نے کہا کہ میرے بھائی میں واقعتاً ایسے تھا، محتاج تھا، میرے اللہ نے دیا ہے مجھے، لے جاؤ مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کہا جی بس، لینا تو مجھے بھی مقصود نہیں تھا، آزمائش مقصود تھی، تمہارے وہ جو 2 ساتھی تھے وہ اس آزمائش کے اندر ناکام ہوئے ہیں اور تم کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پہلے 2 آدمی تھے ان کا سارا مال برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور ویسے وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہو گئے۔ تو یہ آزمائش کی گھڑیاں ہیں، یہ مال بھی آزمائش، دولت بھی آزمائش، صحت بھی آزمائش، یہ ساری چیزیں آزمائش کی گھڑیاں ہیں۔ فقر و فاقہ بھی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہیں جو ان آزمائشوں کے اندر پورا اترتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آج ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہاں اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے، بس ہمارے سامنے ایک مال کی جو ہے نا وہ صورت ہے، رات دن انسان مال کمانے میں لگا ہوا۔ مال کمائیں کوئی گناہ نہیں ہے، رات دن کمائیں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں بندے کے اوپر، بندہ وہ نہ بھلائے۔ صرف اتنی سی بات ہے، نمازیں ہو رہی ہوں، زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا ہو رہی ہو، عشر پورا ادا ہو رہا ہو، زمین کی پیداوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے پیداوار عشر اور زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کا نظام روک۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم دین سے اتنا دور چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہمارے قوانین بن رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں، اور اللہ سے اعلان جنگ، بندہ سود کھا رہا ہے،
سود پہ قرضہ اٹھاتا ہے بینک سے، گاڑیاں سود پہ لیتے ہیں، اور سود کھانے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانا اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ بڑے بڑے قرض اٹھاتے ہیں، لاکھوں لاکھوں کروڑوں اعتبار سے قرض اٹھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں جی ہم نے جو ہے نا بینک میں پیسے رکھے تھے، ہاں جی یہ 10,000 رکھے تھے تو ابھی ہمیں جو ہے نا 15,000 ملا، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زندگی سے سکون کو ختم کر دیا ہے، ہر آدمی پریشان، اللہ نے فضاؤں کو آلودہ کر دیا۔ جاؤ دیکھو ابھی کی دھند کا موسم تھوڑا ہے، صبح کو دھند ہو رہی ہے، ہاں اسموگ ہو رہی ہے، اور یہ صبح معطل ہو کے رہ گئے۔ پنجاب جا کے دیکھو زندگی معطل ہو گئی ہے، یہ اللہ کو ناراض کیا ہے ہم لوگوں نے، گناہوں سے اللہ کی زمین کو آلودہ کیا، اللہ کی فضا کو آلودہ کیا گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فضاؤں کو آلودہ کر دیا۔ گزارو زندگی، کیسے گزارتے ہو؟ تو میرے بھائی اپنی فکر کرے، اپنی زندگی کی فکر کرے، اپنی زندگی کو شریعت کے رخ کے اوپر لے کر چلے۔ نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، جتنی بھی قریبی رشتہ دار ہیں قبر کے اندر رکھ کر آتے ہیں، واپس کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ صحیح بات ہے، حقیقت ہے یہ چیز۔ اولادیں اپنے والدین کو بھول جاتی ہیں، آگے میں نے اکیلے سفر کرنا ہے، اکیلے سفر کرنا ہے۔ جس اولاد کے لیے، جن لوگوں کو ہم دکھانے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کل کو وہ پوچھتے ہی نہیں۔ ہماری خوشیاں غمیاں شریعت کے خلاف، لوگ کیا کہیں گے، سنت کے مطابق شادی کر لی، یہ لوگ قبر میں ساتھ جائیں گے۔ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، وہ لوگ تو دنیا کے اندر تمہارے ساتھ بے وفائی کر جاتے ہیں۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ ہمارے خالق مالک ہیں، اللہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ کے ہاتھ کے اندر نفع نقصان ہے، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی ذلیل کرنے والے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے مال دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ نعمتیں دے دے، جس سے چاہے لے لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بھی۔ یدک الخیر، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہاں لوگ تب تک ساتھ ہوتے ہیں جب تک انسان چلتا پھرتا ہے، مال و دولت ہے۔ ایسے لوگ ہیں مال و دولت تھا، سارے صحیح کر رہے تھے، اور اللہ نے آزمائش میں ڈالا، مال نہیں رہا، کوئی دور کا سلام بھی نہیں کرتا۔ اللہ ہی انسان کے جو ہے نا مأویٰ اور ملجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ اور یہ فہم نصیب فرمائے، اپنی زندگی کو اللہ بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنی زندگی کا رخ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت